اور خطبہ جو ہے اس میں یاد رکھے کہ آج تک ہمارے خطیب پڑھتے ہیں، بڑے سے چھوٹے تک پڑھتے ہیں۔ میں یہ ہر علم کی دنیا میں پیغام دیتا ہوں کہ آپ علماء ہیں، قاری بیٹھے ہیں، ہماری اس بات کو نوٹ کریں اور دنیا تک پہنچائیں کہ خطبہ جو پڑھا جاتا ہے نا، خطبہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے یہ تحقیق پیش کی، ان الحمد للہ نحمدہ، جب شروع کریں گے تو ان پڑھیں گے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئاتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور وسیئاتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح نحو کا قانون ہے، جائز ہے۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ، اس میں ونؤمن بھی ونتوکل، اور بھی جتنے خطبے ہیں قیامت تک دنیا کے خطیبوں کو کہو کہ تم دوسروں پہ بدعت کے فتوے لگاتے سیر نہیں ہوتے، لیکن تم نے آج تک اپنا خطبہ بھی رسول اللہ کے الفاظ کے عین مطابق نہیں کیا ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ، بڑے بڑے مشہور خطیب، بڑے بڑے امام اپنے زمانے کے پڑھتے ہیں، لیکن وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ کا نام نشان بھی اس خطبے میں نہیں ہے۔ دنیا کے حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں، ایک بات یہ نوٹ کریں۔ دوسری، ہر خطیب یہ پڑھتا ہے، چونکہ آپ علماء ہیں، قرآن ہیں، خطیب ہیں، جمعہ پڑھانے والے ہیں، میں صرف بات کر رہا ہوں، عوام میں میں ایسی بات نہیں کرتا۔ خطیب پڑھتا ہے وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، نشہد پڑھتا ہے، اور نشہد یہ قیامت تک آپ تمام حدیث کی کتابیں کھنگال لیں، کلمہ ہمارا ہے اشہد ان لا الہ، اور خطیب نے بھی پڑھنا ہے اشہد۔ ابن تیمیہ نے نقطہ بیان کیا، ہر چیز میں نیابت ہے، مثلا پیچھے جمع کا صیغہ ہے نعوذ باللہ، نستغفر، یہ جمع کیا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی استغفار، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لیے بھی اللہ سے استعاذہ پناہ اور لوگوں کے لیے بھی پناہ، لیکن شہادت میں نیابت نہیں ہوتی، کوئی کسی کا قائم مقام نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہوتا تو محمد مصطفیٰ اپنے اس چچا کے نائب بن جاتے نا جس نے 40 سال رسول اللہ کا ساتھ دیا اور 3 سال رسول اللہ کے ساتھ اس نے جیل کاٹی، لیکن اس کو کہا تم خود کلمہ پڑھو، خود کلمہ نہیں پڑھا تو پھر کیا ہوا؟ اور اس میں بھی ایک بڑی بات ہے، علماء بیٹھے ہیں کہ ہمارے لوگ عموماً ایک ٹھانسا دیتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے جی، تو جو ابو طالب کے کفر کی بات کرتے ہیں نا ہم لوگ، یہ بھی خبر واحد ہے۔ قرآن نے نہیں بتایا انک لا تہدی پر اور ما کان للنبی پر کہ یہاں سے ابو طالب مراد ہے، قرآن نے تو مطلب مشرک کی بات کی ہے، ہاں، لیکن یہ جو فائنل کرتے ہیں نا کہ ابو طالب اسد کا مصداق ہے، یہ حدیث ہے اور ہے خبر واحد، اور یہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں خبر واحد نہیں چلتی۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حالانکہ یہ اصولوں میں ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن ہم جب پڑھاتے ہیں رد بھی کرتے ہیں۔ اصول شاشی میں لکھا، نور الانوار میں لکھا، ہاں جی، اور رغبت الفکر علامہ ابن حجر میں لکھا، اصول حدیث کا بھی یہ مسئلہ اور اصول فقہ کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ حدیث متواتر ہوتی ہے، پھر مشہور ہوتی ہے، پھر خبر واحد ہوتی ہے، اور وہ ظنی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرے سے یہ تقسیم ہی غلط ہے، اس نے حدیث کا گڑھ غرق کر دیا اور حدیث کی حیثیت کم کر دی۔ دیکھیں اللہ کا پیغمبر جب بھی آیا تو وہ واحد کی خبر تھی نا، ایک آیا نا، ایک آیا، ہاں جی، تو یہ سر سے بات غلط ہے، بات میں سکہ ہونا ضروری ہے کہ وہ جو ایک ہے وہ کیسا ہے؟ محمد مصطفیٰ ایک ہی تھے نا، مسئلہ ابھی ایک عقیدے کا تھا نا، تو محمد رسول اللہ کی جو صداقت تھی، امانت تھی، وہ لاکھوں کروڑوں کھربوں کے مقابلے میں، تو یہ سرے سے یہ جو اصول، حالانکہ یہ بڑے بڑے ائمہ نے، لیکن یہ اصول انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ریجیکٹ کر دیا، اور خدا کی شان ہم نے جب یہ اصول پڑھے تھے اس وقت خاموش رہے، دل مطمئن نہیں ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے چچا کو کہا کہ کہہ دو نا ذرا، لیکن انہوں نے ابا ان یقول لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، تو رسول اللہ روتے واپس آ رہے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر کوئی نائب کسی کا بنتا، اور آج ہمارا خطیب، آج تک کسی خطیب نے اس پہ غور نہیں کیا کہ آج شہادو پڑھنا ہے یا نہ شہادو پڑھنا ہے۔ اور ایک اور بات اس کے ساتھ کہ بات ان قرآن کی آیات میں شارٹ ہے کہ قبلے سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ پہلی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جو اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس پر لکھا علامہ ابن کثیر نے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ این یؤطیٰ ولا یعصیٰ، اس کی اطاعت میں زندگی گزارو، اس کی نافرمانی میں زندگی نہ گزارو۔ این یشکر ولا یکفر، ہاں جی، اس کا شکر ہمیشہ کرو، اس کا نہ شکری نہ کرو۔ آپ اللہ کی ہمارے اوپر کتنی رحمتیں ہیں، لیکن ہمیشہ نہ شکری میں بولتے ہیں۔ صحت ٹھیک ہے جی، کوئی مزہ نہیں ہے جی، ہاں جی، مال و دولت کو یہ جی کوئی نہیں ہے جی، حالات کہتے ہیں جی برے ہیں جی، حالانکہ اللہ نے جو سکون عطا فرمایا، اللہ نے جو نعمت عطا، بابا چلاسی کہتا تھا، میری ایک نو کہنے لگی کہ میں اللہ کا، ہم نے کہا شکر کرو کہ صبر کروں گی، شکر تو نہیں کہتی کہ، اور ہاں جی عورتوں کو دو ہاں جی مکان ملی ہوئی ہیں اور میرے پاس ایک کمرہ ہے، میں تو بابا چلاسی کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ پوری دنیا کے کمرے آپ کو دیتے ہیں لیکن ایک آنکھ مجھے دے دو،
وہ کہنے لگی تو میں نے کہا ظالم تم نے کفر بکا اور آپ کلمہ اسلام پڑھو. باب چلاچی کرے میں نے اپنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا کہ تم نے کفر بک دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم ناشکری کر رہے ہو. اب ہم کہتے ہیں آگے اس نے ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے آپ کی صحت کا راز کیا ہے, آپ کی حالات کا راز کیا ہے. میں نے کہا راز یہی ہے کہ اللہ کا ہر نبی کہتے ہیں رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. ہاں جی, ہم اوپر والوں کو دیکھتے ہیں, ہم نیچے والوں کو دیکھیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں, ہاں جی, جن کے دماغ نہیں ہیں, جن کے قلب پھٹ چکے ہیں, جن کے دماغ پھٹ چکے ہیں, ہاں جی, جو دنیا کی رحمتوں سے محروم ہو چکے ہیں, ہم ان کو دیکھیں. پھر اللہ کی ایک ایک نعمت کی قدر کیجیے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے, زمانوں کی برائیاں ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا کلمہ ہے. انشکر لی, اللہ فرماتے ہیں میرا شکر کرو, والے والدین کا, اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرو. تو جو اللہ تعالیٰ, تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت میں فرمایا نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر ہو. مرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے لیکن اسلام اپنے اختیار میں ہے. اب اس کی طرح کی قیمتی بات سمجھیں گے کہ اسلام کیا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں اور ایک طالب علم کی صورت میں آتے ہیں اور آ کر رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھتے ہیں اور آپ کے گھٹنوں پہ یا رسول اللہ کے اپنے گھٹنوں پہ یا رسول اللہ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. کیونکہ ضمیر کا انتشار ہے, پتہ نہیں ہے کہ وہ ضمیر کدھر جا رہی. بہرحال اس پر اللہ کے پاک پیغمبر کو جبرائیل کہتے ہیں, میں وہ پوری بات نہیں کروں, بالکل شارٹ. ہاں جی, ایمان کیا ہے فلاں, مل اسلام ہو, بس اسلام کی بات کریں گے کیونکہ لا تموتن الا وانتم. اسلام کیا ہے, اسلام کیا چیز ہے؟ تو محمد رسول اللہ نے فرمایا اسلام یہ اگر اس پہ غور کیجیے گا, ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تم اس چیز کی شہادت دو کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس میں ان تشہد اور یہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت. اشہد, اور جب بھی رسول اللہ نے کسی کو بھی مسلمان کیا, جتنے صحابہ کو بھی رسول اللہ کلمہ پڑھاتے گئے, مسلمان کرتے گئے, کیا کہا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ یا واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ الفاظ شارٹ کٹ بھی ہیں, لیکن کہیں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ رسول اللہ نے نہیں پڑھایا یا اس کے ساتھ کوئی اور آگے پیچھے کوئی نہیں. اس میں جو ایک بہت بڑی بری بات ہے اور علم کی دنیا میں بری بات ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی کلمے کتنے ہیں جی مسلمانوں کے؟ جی 6 کلمے ہیں. یہ تو کفر کے مترادف ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ دنیا علم تک یہ بات پہنچا دو کہ تم نے آج تک اس پہ غور نہیں کیا. ویسے تو کلمات ہزاروں ہیں, قرآن پاک کے کروڑوں کلمات ہیں, کلمات سے قرآن بنتا ہے. ناب کا بھی کلمہ, علماء بیٹھے ہیں کلمۃ غزیا, کلمات کروڑوں ہیں, کلمات سینکڑوں ہیں, ہزاروں ہیں, لیکن جو کلمہ اسلام ہے, جو کلمہ مسلمان کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ ایک کلمہ ہے. اس کو دوسرا کہنا یہ کفر ہے. شیعوں نے اپنے ایک کلمے کے ساتھ اضافہ کیا, وہ ہم سے اچھے رہ گئے. ہاں جی, علی ولی اللہ کہا, نبی اللہ کہتے تو بالکل کفر تھا, لیکن ولی اللہ کا یہ ایک بدعت کی انہوں نے. تو ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے بدعت کے رد پر. ہم اس لیے مولویوں میں نہیں جاتے, جلسوں میں نہیں جاتے, کسی پروگرام میں نہیں جاتے. کوئی خاص آدمی بلائے تو جاتے ہیں اور اپنی پوری بات ان کو سناتے ہیں. وہ مولوی صاحب ہمارے توحیدیوں کے مولوی صاحب تھے اور وہ بدعت کا تردید کر رہے تھے. یہ جمعرات بدعت ہے, عرس بدعت ہے, فلاں بدعت ہے, یہ بدعت ہے. وہ بیچارے بریلی طبقہ تھا, ایسے خاموش سن رہے تھے. ہاں جی, تو مولوی صاحب کہنے لگے اے دیکھیں نا چھٹا کلمہ ہے ہمارا, ذرا وہ پڑھیں. اور اس میں ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بدعت کی تردید, اعوذ بک من ان اشرک بہ ومن البدعۃ وغیرہ وغیرہ, او بدعت کی تردید آئی. تو مجھ سے نہ رہا گیا. میں نے کہا مولانا بدعت کس جانور کا نام ہے؟ یہ جو چھٹا کلمہ آپ فرما رہے ہیں پوری اسلام کی دنیا میں چھٹے کلمے کی, یہ تو ہے ہی من گھڑت. چھٹے کلمے کی کوئی ایسی, باقی کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ استغفار کے 3 طریقے, استغفر اللہ بھی ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب بھی ہے, اور ایک جسے سید الاستغفار حدیث میں قال اللہم انت ربی لا الہ الا اللہ, لمبی یہ الحمدللہ ہم کو سب یاد ہے, صبح شام پڑھتا ہے. اور فرمایا اگر موت آ گئی تو شہادت کی موت آئے گی. یہ کلمہ استغفار ہیں, لیکن یہ جو 5واں کلمہ بنایا گیا اس کو بھی گھڑنتو کر کے بنایا گیا. 5 تو 6 کی تو حیثیت ہی نہیں, لیکن پیچھے جو ہیں وہ کلمات دعائیاں ہیں, وہ کلمات ذکر ہیں, کلمے ہیں. لیکن کلمہ اسلام, بچوں کو یہ بات یاد کرا دو, ہمارے بھی 6 کلمے بچوں کو یاد کرا دو, تو یہ ایک علم کی دنیا میں بھی جہالت پھیلائی جاتی ہے. اور نور کی دنیا میں بھی اگر کوئی, جیسے آپ دیکھیں نا, ہاں جی, عمران خان نے تو منظوری دے دی, ادھر سرحد میں بھی پورا قرآن الحمدللہ سکولوں میں آ گیا. لیکن اس سے کیا ہوا؟ اس نے جو کرنا تھا کر دیا. لیڈر برا ہے, یہ برا ہے, انہوں نے کر دیا. لیکن آگے تمہارا کوئی پڑھانے والا ہے ہاں کہ وہ پورا صحیح طریقے سے تجویز سے وہ قرآن پڑھائے سکولوں میں, اور جناب اس کا ترجمہ پڑھائے, اس کی تفسیر پڑھائے؟ کچھ ہے ہمارے
تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام خوب ہے لیکن اس کو سمجھانے والا کو نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک کلمہ ہے، اسی کا نام کلمہ توحید ہے، اسی کا نام کلمہ طیبہ ہے. خود قرآن میں لکھا ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. یہ طیبۃ یہ کس کو کہا ہے؟ اسی کلمہ طیبہ. اور یہی ہے کلمہ شہادت. شہادت کس چیز کی ہے؟ ان تشہد اللہ الہ. دوسری بات جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اسلام کی دوسری کی چیز ہے یا رکن ہے ان تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے. ورکعوا مع الراکعین، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. اور نماز سارے گھر والوں کو اور جہاں جہاں تک انسان کی استطاعت ہو ان سے نماز کو قائم کرانا ہے. صرف نماز ان تقیم الصلاۃ. تیسری چیز توتیت زکات. کسی کو کیا آنا ہے؟ اس لیے علماء بیٹھے توتیا تقیمہ پڑھ رہے ہیں. توتیت زکات، اور آپ زکوٰۃ کو ادا کریں. دوسرا رکن زکوٰۃ ہے. وَأَن تَصُومَ شَهْرَ رمضان، اور رمضان کے مہینے کے آپ روزے رکھیں. وَتَحُجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ مخاطب ہے. فرمایا اور بیت اللہ کا حج کریں اگر آپ طاقت رکھتے ہیں اس کی طرف راستے کی. آج ہم پلاٹوں پہ پلاٹ خریدتے جاتے ہیں، گاڑیوں پہ گاڑیاں خریدتے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا حج بھی کوئی ہمارے اوپر فرض ہے. لیکن یہ زکوٰۃ اور حج یہ استطاعت کے ساتھ رکھے گئے. اسی طرح ہر عبادت ہی، لیکن ان میں نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر بھی فرمایا اشارے کے ساتھ اور دیوار کے ساتھ. بس تیمم اتنا یوں کریں جناب، بس یوں کریں. ہاں جی، دیوار کے ساتھ ہی. ہاں جی، اور چہرہ قبلے کی طرف ہو سکتا ہے تو کر لیں، نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جب اشارہ بھی آدمی نہیں کر سکتا اس وقت نماز ساقط ہو جاتی ہے. قرآن حدیث میں نماز کو کوئی فدیہ نہیں لکھا، علماء نے قیاس کیا ہے. اور نماز جو اتنی ضروری ہے، اب روزہ الحمدللہ ہمارے لوگ نہیں چھوڑتے لیکن نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، جماعت میں کوتاہی کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں جہاں اذان ہوتی مسلمان نماز میں حاضر ہوتا، منافق بھی حاضر ہوتا. ہاں، جو کوئی بین النفاق کھلے نفاق والا ہوتا وہ نہیں آتا، یا کوئی سخت بیمار ہوتا وہ نہیں آتا. تو یہ 5 ارکان اسلام کے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے جبرائیل نے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے. تو ایمان کے بارے میں تو ایمان کیا ہے؟ فرمایا اللہ کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، رسولوں کو مانو، اور تقدیر کو مانو، اور آخرت کو مانو. آپ دیکھیں ہر چیز کو ہم مانتے تو ہیں، اللہ کی توحید تو مان لی، آج باقی چیزیں بھی مان لی، لیکن تقدیر ہم کیسے مانتے ہیں؟ اگر تقدیر کو مانے تو پھر جو پہلے اسباب ہیں، فکر ہے، تدبیر ہے، سوچ کے کام کریں، انتخاب کریں. اللہ نے ہمیں پورا اختیار دیا ہے الحمدللہ. لیکن جب کام ہو جائے، فرمایا جس طرح بھی ہو جائے، سیدھا ہو جائے یا الٹا ہو جائے، نفع کا ہو جائے یا نقصان کا ہو جائے، کام ہونے کے بعد یوں نہ کہیں. حدیث صحیح میں یہ بات موجود ہے کہ اگر میں یوں کرتا اگر میں یوں کرتا تو یوں ہوتا. فرمایا پھر یہ تقدیر کا انکار ہے. اور صحابہ جب دنیا سے جا رہے تھے، بعض صحابہ نے بعض لوگوں کو اور فرمایا تم ساری زندگی کی جہاد کر لو، لیکن جب تک تمہارا تقدیر پر ایمان نہیں تم کفر کی حالت میں مرو گے. کہ جو ہوا اس نے ہونا تھا، جو نہیں ہوا اس نے نہیں ہونا تھا. اور سارا جہان جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے پہ، نفع نہیں پہنچا سکتا. سارا جہان تمہیں نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اور اس کے باوجود ہم ساری زندگی جو لوگوں سے لڑتے رہتے ہیں، اور بڑی بڑی رنجیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ کہ تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا. حالانکہ تقدیر پہ ایمان ہو، جو بھی ہو گیا. ہاں، آدمی کا رویہ دیکھا جائے گا کہ یہ بھائی کے ساتھ کیسا ہے، بہن کے ساتھ کیسا ہے، والدین کے ساتھ اس کے اخلاق کیا ہیں. جب اس کے اخلاق اچھے ہیں، جو پرابلم ہو گیا، جو کچھ ہو گیا وہ ہونا ہی تھا. یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں 7 ایمان کی ہیں. اور پھر ایک آخری بات پوچھی، حدیث پوری ہو گئی. فرمایا احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا احسان اخلاص کا نام ہے. ان تعبد اللہ کرنا کا طرح. اگر یہ نہ تو سمجھو کہ اللہ تمہیں، یعنی تم اللہ کی عبادت یوں کرو، صرف عبادت ہی نہیں، جو کام بھی کرو وہ اس طرح کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں کسی کو پڑھا رہا ہوں، کسی سے پڑھ رہا ہوں، کسی کو کوئی کھلا رہا ہوں، مہمان بنا رہا ہوں. تو یاد رکھیے گا ایک بات جاتے جاتے، یہ ہے احسان. اور ہم راز پوچھتے ہیں نا اس سکون کے. راز یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بھائی ہے. لیکن آج کچھ بد باطن لوگ، حدیث کے منکر لوگ، جو بالکل قرآن سے بھی اندھے لوگ ہیں، وہ لوگ ان حدیثوں کے انکار کرتے ہیں. یاد رکھے کوئی سامنے بزرگ ہیں، ان بزرگوں کو تو مغالطہ ہوا. اوپر منکرین حدیث بیٹھے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا تھا. ہمارے کچھ بزرگ بھی ان چیزوں میں ملوث ہو گئے. اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. تو یاد رکھیے گا اس پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہونے لگی، بخار ہونے لگا، خدیجہ الکبریٰ کا زمانہ تھا، فرماتے ہیں زملونی زملونی.
تو پھر انہوں نے چادر اڑا دی. تو اس وقت کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پہ خطرہ ہے خدیجہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کہ اللہ ایسی بیوی عطا فرمائے، ہاں جی، اور ایسے خامد عطا فرمائے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی اللہ کے رسول، بس یہ آخری جملے میں بات ختم کرنے لگوں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، سبحان اللہ، ابھی اسلام شروع نہیں ہوا تھا، واللہ پہلی یہ وہی ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا بیان کی؟ آپ غار حرا میں باتیں کرتے ہیں، آپ رات کو جاگتے ہیں، آپ یہ کرتے نہیں. فرمایا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ، ہاں جی، وتقری الضیفہ، ہاں جی، اور وتکسب المعدومہ وتعین علی نوائب الحق. آپ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے والے ہیں، آپ تو ہاں جی لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور آپ تو تقر ضیفہ مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرنے والے ہیں. وتکسب المعدومہ، اور جن لوگوں کے گزارے نہیں ہوتے، جو بیچارے معدوم ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، آپ تو ان کو کاروبار دینے والے، کمائی کے وہ مواقع فراہم کرنے والے، یا ان کے ساتھ تعاون کرنے والے. پھر فرمایا یہ تو بڑی لمبی داستان ہے، وَتُنِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، جہاں بھی کوئی حق کا حادثہ ہوتا ہے وہاں محمد رسول اللہ تیرا تعاون ہوتا ہے. ایسے بندے کو اللہ کی قسم خدیجہ الکبریٰ یہ لیکچر دے رہی ہیں. لوگ آج بات کرتے ہیں دوسرے، ہاں جی، بات وہاں سے چلائیں، اس امی سے چلائیں، خدیجہ الکبریٰ سے چلائیں کہ ان کا کیا مقام تھا. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اب ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا نا، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو لوگوں نے ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ. مشرکین نے، وہ نکل کر جا رہے تھے اور بڑے دور تک جام پہنچے. جب وہاں پہنچے نا، آگے سے ایک بہت بڑا چودھری قریش کا مل گیا ابن دغنا. اس نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ مجھے یہ قوم نہیں رہنے دیتی، میں یہاں سے جا رہا ہوں. فرمایا مثلک لا یخرج. وہ ابو بکر، یہ ہوتے ہیں اخلاق کہ کفر کا سردار بھی کہہ رہا ہے ابو بکر تیرے جیسا شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو ان بستیوں سے نکال دیا جائے، پھر یہ بستیاں ویران ہو جائیں گی. ابو بکر واپس آؤ، میں تمہیں امان دیتا ہوں. اور اس کے جملے تھے، وہ تو خدیجہ الکبریٰ کے جملے تھے نا جو رسول اللہ کے متعلق فرمائے تھے، اور یہ ابن دغنا کافر کے جملے تھے، کافر کے سردار کے، جو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیفہ وتعین علی نوائب الحق. جو خوبیاں محمد رسول اللہ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ بیان کر رہی ہیں، وہ خوبیاں اخلاق کی دنیا میں. اور ایک مسئلہ چلتا ہے، ہاں جی، کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے نا، اور وہ اس حرم میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہ میرا پیارا خامن تھا، اگر میں نے کہیں شادی کر لی پھر جنت میں شاید اس کی بیوی ہوں. اس میں حدیث میں تفصیل موجود ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کون پہلا خامد ہوگا جنت میں یا دوسرا؟ فرمایا خامد وہی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور عورت اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کو پسند کرے گی، چاہے پہلا ہے یا دوسرا ہے، وہ خوش اخلاق خامد جنت میں بھی ہوگا. ادھر بھی خوش. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ وفاؤں کی دنیا ہوتی ہے، اور یہ جو نکاح یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور قرآن کریم میں اس کو حسن کہا گیا. حسن کا معنی ہے یہ پاکدامنی کا قلعہ ہوتا ہے، اور جو وفادار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں اور اس وفا کو نبھاتے ہیں. اور یہ ایک بہت خوبصورت تعلق ہے. قرآن کریم نے اس کو اتنی بڑی نعمت، جیسے ماں باپ نعمت ہے، ہاں جی، اور ہاں جی وہ نسب نعمت ہے، اس طرح سیر یہ نعمت ہے. وہ الذی خلق البشر، ہاں جی، جس نے انسان کو پیدا کیا. وجعل نسبا وسحرا، اس کو نسب والا بنایا، ماں باپ دیے، اور سیر والا بنایا، اس کو سسرال دی اللہ تعالیٰ نے. تو جو بندہ جس میں کہا کرتا ہوں نسلی بندہ ہوتا ہے، خاندانی بندہ ہوتا ہے، پھر وہ مسلمان بندہ ہوتا ہے اور کامل انسان بندہ ہوتا ہے. وہ جس طرح اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنے سسرال کے ساتھ بھی احترام کرتا ہے اور ان کی زندگی وفا میں گزارتا ہے. یہ وفاؤں کا عہد و پیمان ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے برقرار نازل کرتے ہیں اور یہ گھروں کی آبادی ہوتی ہے. جس گھر میں یہ رحمت نہ ہو، وہ گھر چاہے بلڈنگیں کتنی ہوں آسمان تک، لیکن وہ ذلت ہی ذلت ہوتی ہے. اور یہ کوئی جھگی اور چھپر میں بھی رہے آدمی اور جوڑے سے رہے تو اللہ کی رحمتوں کے ساتھ. اور اسی آیت پہ ہاں جی اللہ وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ. اور یہ میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا بھی یہ مسئلہ ہے. جب بھی کوئی گھر میں یا برادری میں ہاں جی لوگ تویزوں کی طرف جاتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ تویز بہت نکھٹو کام ہے. کل ہم ایک گاڑی کے ساتھ آئے پٹھان کے ساتھ، اور جناب 1.5 گھنٹہ وہ سواریوں کو تلاش کرتا رہا، آوازیں دیتا رہا، بڑی خوبصورت داڑھی مونچھیں سب کچھ تھا. میں نے دیکھا تو اس نے گاڑی کے ساتھ تویز لٹکایا ہوا تھا اور ایک سواری اس کو گاڑی نہیں ملے گی، آگے سے پھر 2 ملی.
میں نے کہا یہ بھر بھر کے گاڑیاں لے جا رہے ہیں، لیکن یہ تویز کی برکت ہے جو تم ذلیل ہو رہے ہو۔ تو یہ تویز کی دنیا، ہاں اتنی بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ تویز کو کفر نہیں کہنا، شرک نہیں کہنا۔ اگر کسی نے تویز کیا تو یہ لوگ اس کو شرک کفر کہتے ہیں، یہ ناجائز کرتے ہیں، ہم یہ مقدمہ لڑتے ہیں۔ لیکن یہ بہت نکھٹوں لوگوں کا کام ہے۔ تم حدیث میں اب دیکھیں، ہاں جی، رسول اللہ کی زندگی، کوئی زندگی دعا سے خالی نہیں، اور اس میں آپ کہیں گے یہ کوئی بڑا بنمانہ سا آگے ہمیں سمجھا۔ اس جہالت علم کی دنیا میں ایک بہت بڑے ادارے میں گیا اور ادھر سرکاری ادارے میں گیا، میں کیا دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں گے کہ جناب واش روم ہے، واش روموں کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جانے کی دعا۔ اب میں نے کہا ان لوگوں کو فون کر کے کہ میں نے کہا یہ تو بہت اللہ کا نام تم نے لٹرینوں کی دیواروں پہ لکھ دیا، چلو باہر سنگ مرمر ہے لیکن اندر تو لٹرین ہے۔ میں نے کہا جلدی جلدی، تو وہاں بڑے بڑے علماء سرکاری خطیب موجود ہیں، ہاں جی، لیکن یہ اندھیرا ہے۔ بڑا المیہ یہ ہے کہ آج علم کی دنیا میں تاریکی ہے اور ہدایت کی دنیا میں گمراہی ہے، اسلام کی دنیا میں غداری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، آپ کوئی بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے، بھائی کہاں سے، ذرا آپ نے ہاں جی دماغ کو ہاتھ لگاؤ۔ اب کوئی کسی کی تو اندر پیشاب بہانہ کیا جا رہا ہے اور بار اللہم انی اعوذ بک من الخبث چلو آگے والی دعا کو تو چھوڑ دینا، پیچھے تو اللہم سے شروع ہوتی ہے، اللہم انی اعوذ بک۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام سمجھنے کی وہ بات یہ تھی کہ آپ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، بیوی کو بھی کہیں اور خامد بھی پڑھ لیں۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ انشاءاللہ تھوڑا بہت تو معاملہ ہوتا ہی رہتا ہے لیکن کبھی توڑ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے جوڑ ذکر کیا، میرا نبی اگر تو جوڑتا، پوری دنیا کی دولت آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو ما الفتا، آپ ان کو نہ جوڑ سکتے، ولیکن اللہ الف، ان کو اللہ نے جوڑ دیا۔ ان کو کس نے جوڑا ہے؟ اللہ کریم نے جوڑا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی، اس میں بالکل ناغہ نہ کریں اپنی حفاظت کے لیے، اللہ لا الہ، اس کو بھی 7 مرتبہ روزانہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کبھی ذلت میں نہ بدلے، اس کے لیے اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اس آیت کو، اور صبح شام کے وظیفے رسول اللہ نے فرمایا۔ آپ دیکھیں فریم میں 4 کل لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا پیر تھا ایک ددی کا، اور عالم پیر تھا، جاہل پیر بھی نہیں تھا، اور وہ بھی کہتا 4 کل پڑھ لیا کرو۔ 4 کل نہیں ہیں، ویسے تو قرآن کے 20 کل ہیں، لیکن جو پڑھنے کے کل ہیں یاد رکھیے گا یہ 3 کل ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، رسول اللہ 3 کل پڑھے کرتے تھے، اور حضرت عائشہ آخری ٹائم میں فرمایا میں نے پڑھ کر یہ 3 کل، تو رسول اللہ کے اپنے ہاتھوں پہ ہاں جی پھونک کر رسول اللہ کے ہاتھ ان کے جسم پر پھیرے گئے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بس کہ شام کی نماز پڑھیں تو 3 مرتبہ ہاں جی قل هو اللہ بناس تک پڑھیں، پھر پڑھیں، اور اسی طرح صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ توبہ کی آخری آیت 7 مرتبہ اس پر اختتام کریں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ہاں جی، اور جب سونے لگیں اس وقت یہ طریقہ ہے کہ یہ 3 کل پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے وجود پر پھیر لیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔